our YouTube channel Islam and Philosophy Official. Subscribe the channel and press bell icon. Thanks. دوستو، آپ کو آج کی اس ویڈیو میں انڈونیشیا میں بدھ مت کی ایک مقدس یادگار بورو بودور کو بچا لیا جانا کے متعلق معلومات فراہم کی جائیں گی۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، بورو بودور انڈونیشیا کے جزیرہ جاوا کے وسط میں پہاڑوں اور آتش فشاں دہانوں سے گرے ہوئے زرخیز میدان میں بدھ مت کا متبرک مقام واقع ہے۔ بورو بودور کے پتھر سے بنے ہوئے چبوترے درجہ بدرجہ بلند ہوتے گئے ہیں۔ اس کے پتھروں پر ابرواں نقش بنے ہوئے ہیں اور اس میں مہاتما کے کئی مجسمے ہیں۔ چبوتروں کے اوپر ایک بہت بڑا اسٹوپا بنا ہوا ہے۔ ان خصوصیات کی بنا پر اسے جنوبی نصف کرے کی سب سے بڑی، سب سے پرانی اور نہایت خوبصورت یادگار کہا جاتا ہے۔ یہ یادگار 1000 سال پہلے تعمیر ہوئی تھی، لیکن تعمیر کے بعد کئی صدیوں تک غیر آباد رہی۔ 19ویں صدی میں جب اس کی دریافت ہوئی تو اس کی حالت نہایت خستہ تھی، اگرچہ اس کی مرمت اور اسے بچانے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے تھے، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ بالآخر گر پڑے گی۔ آزادی کے بعد انڈونیشی قوم نے اپنے شاندار ماضی کی اس نشانی کو محفوظ رکھنے کا عزم کیا۔ یونیسکو اور حکومت انڈونیشیا نے اس کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی تعاون کے ذریعے سے اور کئی علوم کے ماہرین کی مدد سے اس عظیم یادگار کو محفوظ کر لیا۔ اس کے تحفظ کے کام پر 10 سال لگے۔ ڈاکٹر آرسو کومونو اس کی بحالی کے منصوبے کے ڈائریکٹر تھے۔ یہ عمارت وسطی جاوا میں طاقت شاہی خاندان سلندا کے سنہری زمانے میں 800 عیسوی کے لگ بھگ تعمیر ہوئی تھی۔ 15ویں صدی عیسوی میں جب انڈونیشیا کی آبادی مسلمان ہوئی تو چند قدیم بودھی یادگاریں اپنی اہمیت کھو بیٹھی، تاہم یہ بھی ممکن ہے کہ 10ویں صدی میں جب جاوا کا مرکز وسطی علاقے کے بجائے مشرقی علاقے میں منتقل ہوا تو ان یادگاروں کا استعمال ختم ہوا ہوگا۔ 1814 میں یہاں ایک بڑی یادگار دریافت ہوئی جسے چندی بورو بودور کہتے ہیں۔ ایک ڈچ انجینئر کارنیلس کو بغرض تحقیقات بھیجا۔ کارنیلس نے گاؤں کے 200 آدمی لگا کر درخت اور جھاڑیاں کٹوائیں اور یادگار کے اوپر کا ملبہ ہٹوایا۔ ملبہ ہٹانے کے بعد حرم کی شکل میں ایک بڑی یادگار نمودار ہوئی۔ اس میں ایک دوسرے پر بنے ہوئے 9 چبوترے اور ان کے اوپر گھنٹی کی شکل کا ایک بہت بڑا اسٹوپا تھا۔ یہ عمارت ایک پہاڑی کو ہموار کر کے بنائی گئی تھی۔ عمارتی پتھر ایک قریبی دریا سے لائے گئے تھے جو دراصل لاوے والی مسامدار پتلی اور سیاہ چٹان کے ٹکڑے تھے۔ اگرچہ اس عمارت کی بناوٹ بڑی پیچیدہ ہے، لیکن اس کے بڑے 3 حصے یعنی کرسی، اس کے اوپر کا درمیانی حصہ اور پھر اس کا بالائی حصہ واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ اس کی کرسی مربع ہے، ہر ضلع 120 میٹر کا ہے، گویا کل رقبہ 1.5 ایکڑ سے قدرے زیادہ ہے۔ کرسی کی دیواریں 4 میٹر بلند ہیں۔ ان کو سہارنے کے لیے جو پایا بنا ہوا ہے وہ 1.5 میٹر بلند اور 3 میٹر چوڑا چوکی کی شکل کا بنا ہے۔ 1885 میں یہ انکشاف ہوا کہ ان دیواروں کے اندر 160 ابرواں مجسموں کا ایک سلسلہ بند ہے۔ اسے اس یادگار کا پوشیدہ پایا نام دیا گیا۔ 1890 اور 91 میں سنگ تراشی کے اس ابرواں کام کے فوٹو لے کر پتھروں کو پھر اپنی جگہ لگا دیا گیا۔ اس کام میں 12,750 مکعب میٹر پتھر لگائے گئے۔ اس یادگار کا درمیانی حصہ 5 تہ بتہ چبوتروں پر مشتمل ہے۔ جوں جوں وہ بلند ہوتے گئے ان کی لمبائی چوڑائی گھٹتی گئی۔ پہلا چبوترا کرسی کے کنارے سے 7 میٹر اندر ہے، گویا کرسی پر چاروں طرف ایک چوڑا پلیٹ فارم ہے۔ اس کے اوپر کے چبوترے 2-2 میٹر کناروں سے ہٹتے گئے ہیں۔ کناروں پر بنے ہوئے کٹہروں سے ان پلیٹ فارموں کی تنگ گیلریوں کی شکل
غلام گردشوں کی سی ہو گئی۔ عمارت کا بالائی حصہ ان چبوتروں سے مختلف نوعیت کا ہے۔ اس کے 3 گول پلیٹ فارم ہیں اور ہر پلیٹ فارم پر گھنٹی کی شکل کے اسٹوپاؤں کی ایک قطار ہے۔ ان کے پتھروں کے سوراخوں میں سے مہاتما بدھ کی شکل جھلکتی نظر آتی ہے۔ اسٹوپے ہم مرکز دائروں کی ترتیب میں ہیں۔ ان کی قطار کے اوپر ایک بڑا مرکزی گنبد واقع ہے جس کی چوٹی زمین سے 35 میٹر بلند ہے۔ اس حرم کی 4 اطراف ہیں۔ ہر طرف درمیان سے ایک زینہ اوپر کو چڑھتا ہے۔ یہ 4 زینے کئی دروازوں سے گزر کر مربع چبوتروں کی غلام گردشوں کو عبور کرتے ہوئے گول پلیٹ فارم پر براہ راست پہنچ جاتے ہیں۔ کرسی دیکھنے والوں کی نظر سے اوجھل ہے، لیکن 160 ابرواں تصویریں اور کئی الواح پر کنندہ کتبے دنیا کی اخلاقی حالت کی عکاس ہیں۔ ان میں گپ بازی سے لے کر قتل تک کے بداعمال اور نرگ میں ان کی سزا اور پن یاترا وغیرہ اور ان کے سورگ میں اجر کو تصویروں میں دکھایا گیا ہے۔ دیواروں اور ان کے سامنے کٹہرا برواں تصویروں سے اٹا ہوا ہے۔ ان غلام گردشوں میں 2500 میٹر کی لمبائی ہے، 1309 پینل تصویریں ہیں اور مزید 1212 پینل آرائشی قسم کے ہیں جو غلام گردش کے دونوں طرف لگے ہیں۔ پہلی گیلری کی بڑی دیوار پر مہاتما بدھ کی زندگی کے حالات آسمان سے اترنے سے لے کر گیان حاصل کرنے کے وقت تک تصویروں میں دکھائے گئے ہیں۔ دوسری، تیسری اور چوتھی گیلریوں کی تصویریں سودانہ کی تلاش حقیقت کی کہانی بیان کرتی ہیں۔ اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔